خبروں کی اہم سرخیاں۔ کراچی سمیت ملک بھر میں انسولین، ویکسین اور لازمی امپورٹڈ ادویہ نایاب۔ دائمی امراض کے مریضوں کو شدید خطرات لاحق۔ وزیر صحت سندھ نے محکمہ صحت کو بائیو میٹرک کرنے کا اعلان کر دیا۔ کراچی سمیت ملیریا، ڈینگی و دیگر بیماریاں وبائی صورت اختیار کر گئیں۔ عالمی ادارے صحت نے کورونا کے سبب خسرہ کو عالمی خطرہ قرار دے دیا۔ وفاقی وزارت صحت انسانی اعضاء پیوند کاری کا ادارہ ہوٹا مستقل سربراہ سے محروم۔ وفاقی وزارت صحت کے اہلکاروں نے مبینہ نذرانوں کے بغیر تقرری ناممکن بنا دی۔ صوبے سندھ کی خصوصی انسداد پولیو مہم کا افتتاح وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کر دیا۔ آل سندھ پیپلز پیرامیڈیکل کی جانب سے 30 نومبر کو نشتر پارک میں میڈیکل کیمپ لگانے کا اعلان۔ ضلعی صحت کورنگی کی جانب سے انسداد پولیو کی خصوصی مہم کی کامیابی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ قراقرم بینک محکمہ صحت گلگت بلتستان کے مابین سرکاری معاہدہ۔ کراچی میڈیکل کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کی مخالفت۔ وزیر صحت سندھ نے صوبے میں ہیپاٹائٹس سی میں اضافے کا عندیہ دے دیا۔ اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک نہیں کیا تو فوراً کر لیں۔ اب آپ خبروں کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ وفاقی اتحادی حکومت کی عدم توجہی کے باعث کراچی سمیت ملک بھر میں انسولین، ویکسین اور لازمی امپورٹڈ دوائیں نایاب ہو گئی ہیں، جس کی بڑی وجہ ڈالر کے ریٹ میں اتار چڑھاؤ بتائی جا رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف شوگر کے مریضوں کے لیے انسولین کا اسٹاک ختم ہونے کے باعث کراچی سمیت ملک بھر میں شوگر کے مریضوں کی صحت اور جان کو شدید خطرات لاحق ہو چکے ہیں، اور اس سلسلے میں براہ راست وفاقی وزارت صحت اور تجارت کی جانب سے امپورٹڈ دواؤں کے حوالے سے فوری سنجیدہ نوٹس نہ لیا جانا عوام کی جان و صحت کے تحفظ کے حوالے سے بے حسی کی بدترین مثال ہے۔ کراچی سمیت صوبے بھر میں محکمہ صحت کی عدم توجہی کے باعث ڈینگی اور ملیریا بخار وبائی صورت اختیار کرنے لگے۔ اندرون سندھ ڈینگی کے 104 سے زائد، کراچی میں 41 سے زائد ڈینگی کے مریض سامنے آ گئے۔ ڈینگی میں اضافے کے باعث ڈی جی ہیلتھ سندھ ڈاکٹر جمن کی درخواست پر لیاقت یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے رجسٹرار نے پروفیسر عبدالرحمان سیال کی سربراہی میں 6 رکنی ٹیم تشکیل دے دی ہے، جبکہ ضلع حیدرآباد میں 24 گھنٹوں کے دوران 53، جام شیروں سے 3 ڈینگی کے مریض سامنے آ گئے ہیں۔ عالمی ادارے صحت نے کورونا کے سبب خسرہ کو بھی عالمی خطرہ قرار دے دیا ہے۔ امریکہ میں بیماریوں کی روک تھام کے ادارے CDC نے خبردار کیا ہے کہ اگر خسرے کو روکنے کے لیے اقدامات نہ اٹھائے گئے تو دنیا کے حالات مزید سنگین ہو سکتے ہیں۔ دونوں اداروں کے مطابق کورونا کی وبا کے بعد خسرہ بڑھ کر عالمی خطرہ بن چکا ہے۔ عالمی وبا کے سبب خسرہ ویکسین کی شرح 19 سے 35% ہو چکی ہے۔ بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو صورتحال سنگین ہو سکتی ہے۔ سندھ کی وزیر صحت و بہبود آبادی ڈاکٹر عذرا فضل پیچہو کی جانب سے محکمہ صحت کو بائیو میٹرک کرنے کا اعلان سامنے آیا ہے۔ ان کا یہ اعلان اس حوالے سے دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ کیا محکمہ صحت سندھ میں ان کے شوہر سابق سیکرٹری صحت ڈاکٹر فضل اللہ پیچہو نے سیکرٹری صحت سندھ کی حیثیت سے محکمہ صحت میں بائیو میٹرک کا جو نظام متعارف کرایا تھا، کیا وہ ناکام ہو گیا ہے، یا اس نظام کی بدولت اب تک محکمہ صحت میں تاخیر سے آ کر جلدی جانے والے کتنے ملازمین کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔ لہذا شوہر کے بائیو میٹرک نظام کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کیے بغیر حکومت کے آخری دنوں میں محکمہ صحت کو بائیو میٹرک سے از سر نو منسلک کرنا محکمہ صحت کے ملازمین سے جہاں مذاق ہے، وہاں صوبے کے غریب عوام کے لیے یہ اعلان حیرانی کا باعث اس لیے بھی ہے کہ غریب مریضوں کو سرکاری ہسپتالوں میں جہاں تشخیص اور مفت ادویہ کی مکمل سہولیات دستیاب نہ ہوں، وہاں ان کے شوہر کے بائیو میٹرک نظام سے مریضوں کو آج تک کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو نئے بائیو میٹرک نظام کا مطلب آپ خود سمجھ لیں۔ وفاقی وزارت صحت میں اہم اسامیاں اور ضروری امور کی انجام دہی میں مبینہ نذرانوں کی وصولی رکاوٹ بن گئی۔ پاکستان نرسنگ کونسل میں بھی ممبرز کی تعیناتی کے لیے مبینہ طور پر نذرانے وصول کیے گئے، جبکہ ڈائریکٹر ٹو سینٹر اور PS کی جانب سے وزارت صحت کے ماتحت مختلف شعبوں کے سربراہان کو خلاف قانون ہدایات زبانی جاری کی جاتی ہیں۔ پولی کلینک میں سپریم کورٹ کے حکم کے برعکس ڈیپوٹیشن پر ریلوے کے ڈاکٹر کو ایگزیکٹو ڈائریکٹر مقرر کر دیا گیا ہے۔
اعضاء کی تبدیلی کا ادارہ ہوٹا، جس کی اجازت سے مریضوں کے گردے اور جگر و دیگر اعضاء کی تبدیلی کا عمل مکمل ہوتا ہے، ادارے کے دفتر کو NIH کی عمارت سے کرائے کی عمارت میں منتقل کر دیا گیا ہے، جس کا طویل عرصے سے کوئی سربراہ نہیں ہے اور نہ ہی سربراہ کی تقرری کے لیے وزارت صحت نے کوئی کمیٹی بنائی ہے اور نہ ہی اشتہار دیا ہے۔ موجودہ ادارے کے بورڈ کے سربراہ بربنائے عہدہ عبدالقادر پٹیل سربراہ اور وفاقی سیکرٹری صحت NIH کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر میجر جنرل عامر اکرام اور سرجن جنرل پاکستان بورڈ کے ممبران ہیں۔ گزشتہ کئی ماہ سے ہوٹا کے بورڈ آف گورنرز کا کوئی اجلاس بھی طلب نہیں کیا گیا ہے۔ ملک میں سالانہ 1000 مریضوں کے اعضاء تبدیل ہوتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے، پاکستان میں اپریل 2022 سے اب تک پولیو کے 20 کیسز سامنے آئے ہیں اور تمام کا تعلق جنوبی خیبر پختونخوا سے ہے، جبکہ تمام صوبوں سے ماحولیاتی نمونے بھی مثبت رپورٹ ہوئے ہیں۔ تاہم سندھ کے لیے یہ بڑی کامیابی ہے کہ گزشتہ 30 ماہ سے پولیو کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پیر کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر صوبے میں انسداد پولیو کی 28 نومبر تا 4 دسمبر تک کی خصوصی مہم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیچوہو، قائم مقام سیکرٹری صحت ڈاکٹر نواز سوہو، چیف سیکرٹری سندھ و دیگر بھی موجود تھے۔ آل سندھ پیپلز پیرا میڈیکل یونٹ سول ہسپتال کراچی کی جانب سے پیر 28 نومبر کو 3 بجے سے پہر پاکستان پیپلز پارٹی کے 55ویں یوم تاسیس کا کیک کاٹنے کی خصوصی تقریب ہوئی۔ صوبائی صدر سلیمان میمن، کراچی ڈویژن کے صدر نیاز احمد خاصخیلی، جنرل سیکرٹری اعجاز بلوچ، یونٹ کے صدر سید منیر شاہ نے شرکا کے ہمراہ کیک کاٹا اور قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کی عوامی خدمات کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر نیاز احمد خاصخیلی کی جانب سے 30 نومبر کو نشتر پارک کے یوم تاسیس کے جلسہ عام میں کراچی ڈویژن کی جانب سے طبی کیمپ لگانے کا اعلان کیا۔ ضلع محکمہ صحت کورنگی کی جانب سے حکومت سندھ کی خصوصی انسداد مہم 28 نومبر تا 4 دسمبر کو کامیاب بنانے کے لیے ڈپٹی کمشنر کورنگی سید علی زیدی اور ضلعی صحت افسر ڈاکٹر عبدالحی بلوچ کی سربراہی میں عوامی آگاہی کے لیے بڑی ریلی نکالی گئی، جس میں محکمہ صحت کے طبی اور نیم طبی عملے کے علاوہ مقامی سماجی تنظیموں کے کارکنوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر عبدالحی بلوچ نے کہا کہ بچے ہمارا قومی مستقبل ہیں، ان کی صحت کا تحفظ ہم سب کا قومی فرض ہے۔ ہم ڈپٹی کمشنر کے تعاون پر ان کے شکر گزار ہیں۔ اس مہم کے دوران پولیو کی خوراک و دیگر امراض کے لیے مفت طبی کیمپ بھی لگایا گیا، جو اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان پولیو کو ہرانا ہے، پولیو کو ہرانا ہے، پولیو کے 2 قطرے ہر بچہ۔ کرہ کرم کوآپریٹو بینک لمیٹڈ اور محکمہ صحت حکومت گلگت بلتستان کے مابین ہیلتھ انڈومنٹ فنڈ کی سرمایہ کاری کے لیے گزشتہ روز مفاہمتی یادداشت پر دستخط سیکرٹری صحت حاجی ثناء اللہ، مینیجر کرہ کرم سید غلام محمد نے دستخط کیے۔ MQM نے حکومت اتحاد میں شمولیت کے باوجود کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کی مخالفت کر دی ہے۔